السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب، چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق خلاصہ تجوید کے حوالے سے ہے۔ آپ کے نصاب کا حصہ ہے یہ کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خلاصۃ التجوید یہ کتاب پاکستان کے ایک معروف استاذ التجوید حضرت المقری القاری قاری اظہار احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف فرمودہ ہے۔ بہت بڑے قاری گزرے ہیں پاکستان کے۔ آبائی تعلق تھانہ بھون سے چونکہ ہے اس لیے تھانوی لقب ساتھ لگتا ہے ان کے۔ اسلامک یونیورسٹی میں بھی حضرت رہے، وہاں بھی پڑھاتے رہے حضرت۔ یہاں لکھا دیکھیں آپ، سابق استاذ عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، اور نیچے جو لکھا ہے نا سابق صدر مدرس مدرسہ تجوید القرآن لاہور۔ الحمدللہ میں نے بھی اس مدرسہ تجوید القرآن میں مدرسہ تجوید القرآن میں 2 سال میں نے بھی تجوید پڑھی۔ حضرت سے تو نہیں پڑھی، حضرت کی تو زیارت بھی نہیں ہوئی مجھے، میری بدقسمتی رہی۔ تو ان کے بعد جو اساتذہ کرام تھے جنہوں نے ان سے پڑھا تھا، میں نے ان سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ یہ مدرسہ تجوید القرآن یہ اندرون شہر میں ہے، کوچہ کندی کرا، موتی بازار۔ اگر کسی نے دہلی دروازہ دیکھا ہو تو دہلی دروازے سے اندر آئے تو وہاں سیدھا اندر آ کر سوا بازار آتا ہے، جو سونے وغیرہ چاندی وغیرہ کے بازار ہے، اس کے ساتھ ایک اندر چھوٹی سی گلی جاتی ہے، موتی بازار بھی کہتے ہیں اس کو۔ کوچہ اصل میں جس جگہ پہ یہ ہے کوچہ کندی گرا، یہ ہے وہ۔ حضرت وہاں مدرس رہے کئی سال۔ خوبصورت صاحب 8-10-12 کمروں کا ایک مدرسہ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے اس کے اندر، اور بہت تجوید کے حوالے سے بڑا کام کیا انہوں نے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ قراء کرام اور وہاں سے پڑھے الحمدللہ، انہوں نے پڑھایا بھی ہے۔ قاری حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے رہے۔ پھر ہمارے استاد جو تھے قاری مومن شاہ صاحب امام تھے، اس وقت حضرت لگ گئے تھے وہاں، تقرری ان کی ہو گئی تھی۔ کمان گرا مشہور ہے، جی ہاں، کچھ اب یہ موچی کے پاس ہی ہے کمان گرا۔ تو وہاں حضرت پڑھاتے رہے قاری حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاری مومن شاہ صاحب میرے استاد ہیں، یہ سابق خطیب امام ہیں بادشاہی مسجد کے، آج کل جامع شرفیہ میں الحمدللہ حضرت یہاں جامع شرفیہ میں پڑھا رہے ہیں قاری مومن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اس طرح میرے استاد تھے قاری عثمان صاحب، قاری عثمان انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے بھی پچھلے 2 سال پہلے فوت ہوئے، اچانک ان کو اللہ کے پاس چلے گئے، اتنی عمر نہیں تھی حضرت کی۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مصنف چونکہ بڑے آدمی ہیں اس لیے اہم کتاب ہے، اور کیونکہ یہ علم قرآن کے متعلق ہے تو اس لیے اہم توجہ کے ساتھ اس کو سیکھنا پڑھنا ہوگا، اور اس کا قرآن سے براہ راست تعلق ہے، اور حکم ہے باقاعدہ کہ تجوید کے ساتھ ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نکھار کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری نمازوں کا دار و مدار، ہمارے دین کی جو بنیادی عمل ہے نماز، اس کا دار و مدار سارا کا سارا کس پہ ہے؟ تجوید پہ ہے۔ تو ہماری تجوید ٹھیک ہوگی، ہمارا قرآن ٹھیک ہوگا، قرآن ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اگر قرآن تجوید ٹھیک نہ ہوا، قرآن ٹھیک نہیں ہوگا، قرآن ٹھیک نہ ہوا، نماز ٹھیک نہیں ہوگی، نماز ٹھیک نہ ہوئی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے توجہ دھیان دینا ہے آپ سب نے، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح سے سیکھنا ہے اس کو، اور اچھی طرح سے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ سرو نحو یہ سب چیزیں
یہ بھی قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے ہیں، لیکن براہ راست نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اعمال میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑا حکم نماز ہے، اس کا دار و مدار اس تجوید کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ہماری الفاظ ٹھیک ہوں گے تو مضمون ٹھیک ہوگا۔ درخواست کا مضمون ٹھیک ہو تو درخواست قبول ہوتی ہے، درخواست کا مضمون ٹھیک نہ ہو تو درخواست قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ہمارے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ حافظ مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم محترم جامع اشرف ایک مثال دیا کرتے ہیں، جیسے لفٹ اور لیفٹ میں فرق آپ سمجھتی ہیں، ساری کی ساری باجیاں سمجھتی ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں یہ۔ تو جیسے اس میں فرق ہے لفٹ اور لیفٹ میں، اسی طرح اس کے اندر بھی فرق ہے۔ اگر آپ نے لفٹ لینی ہو، آپ نے کہا جی مجھے لیفٹ دیں، تو کیا ہوگا؟ تو وہ الٹا ہاتھ آپ کو لگا دے گا کہ باجی لیفٹ مانگ رہی ہیں کہ الٹا ہاتھ سے مجھے چماٹ لگائیں۔ اور اگر آپ کو لیفٹ جانا ہو، آپ کہیں جی لفٹ کس طرف ہے، تو وہ آپ کو بھیج دیں گے سامنے لفٹ کی طرف، تو غلط ہو جائے گا معاملہ۔ ایسے ہی قرآن کریم کے زیر زبر پیش اور حرکات، اور اس کے علاوہ کہیں لمبا کرنا، کہیں مختصر کرنا، کہیں اس کو کس طرح سے ادائیگی کرنا، یا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے باجی؟ اس لیے اہتمام ضروری ہے، اور اختیاری طور پر پورا کا پورا اس میں توجہ دھیان ضروری ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سبق، ابتدائی باتیں۔ حضرت کچھ بنیادی باتیں آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ان کو مد نظر رکھیں گے تو آئندہ چل کر ہمیں اس علم تجوید کو پڑھنا لکھنا آسان ہوگا، سمجھنا آسان ہوگا۔ سوال، علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ جواب، تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تمام کے تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ جتنے عربی حروف ہیں، یعنی 29 عربی حروف ہیں نا، 29 الف سے لے کر یا تک، یہ سارے کے سارے ان کو ان کے مخارج کہتے ہیں ایگزٹ پوائنٹ، وہ پوائنٹ، وہ جگہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں، با کہاں سے نکلتا ہے، جیم کہاں سے نکلتا ہے، سا کہاں سے نکلتا ہے، لام میم نون واو، یہ سارے کے سارے حروف جہاں سے نکلتے ہیں، ان کے نکلنے کی جو جگہ ہیں، جو پوائنٹ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں عربی تجوید کی زبان میں؟ مخارج۔ ٹھیک ہو گیا؟ مخارج جمع ہے مخرج کی، مخارج جمع ہے کس کی؟ مخرج کی۔ مخرج وہاں لکھا ہوتا ہے عربی، آپ جائیں گی حرمین جائیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان آؤٹ، یعنی مدخل اور مخرج، آؤٹ مخرج، یہ ایگزٹ کہ نکلنے کی جگہ، تو مخارج مخرج کی جگہ کریں گے معذرت استاد صاحب، آپ کی آواز کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے۔
جی اب آ رہی ہے. السلام علیکم. یہ باہر کون بھیجتا مجھے ہے جی؟ دوسری دفعہ باہر گیا ہوں میں. اللہ ہی خیر کرے. اچھا جی تو میں عرض کر رہا تھا مخارج، یہ بات ہوگی تھی مخارج والی بات ساری، مخارج والی بات ساری ہوگی. سمجھ آ گئی کہ مخرج مخرج کی جمع ہے وہ پوائنٹ، وہ پوائنٹ وہ پوائنٹ وہ جگہ کہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں. پھر صفات کی بات آئی تھی، صفات لازمہ عارضہ، کہ کچھ صفات لازمی ہوتی ہیں، کچھ صفات عارضی ہوتی ہیں. لازمی صفات وہ ہوتی ہیں کہ جو کہ ہر حال میں جن پر عمل کرنا، جن کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اور عارضہ کیا سمجھ نہیں آئی جی؟ کیا سمجھ نہیں آئی بات جی؟ بتائیے. اچھا جی مخارج والا سوال. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخارج مخرج کی سمجھ ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے. دیکھیں حروف نکلنے کی کچھ جگہ ہیں، آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. کچھ دانتوں سے کچھ حروف نکلتے ہیں، کچھ زبان سے نکلتے ہیں، کچھ گلے سے نکلتے ہیں، کچھ اوپر کے تالو سے جب زبان لگتی ہے تب نکلتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے نکلتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہ جو جگہ ہیں، ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں. اب آئی سمجھ میں؟ ایگزیکٹ پوائنٹ وہ جگہ کہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع ہے مخارج. پھر ان مخارج سے نکلے ہوئے حروف کہیں نرمی سے ادا ہوں گے، کہیں سختی سے ادا ہوں گے، کہیں موٹے ادا ہوں گے، کہیں باریک ادا ہوں گے. تو اس ادائیگی کے طریقے کو، اس ادائیگی کی کیفیت کو صفات کہا جاتا ہے. اس ادائیگی کی کیفیت کو صفات کہا جاتا ہے. اب صفات کی پھر دو قسمیں ہوں گی. صفات کہیں پر لازمی ہوں گی، ہر حال میں اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا. کہیں پر وہ عارضی ہوں گی، کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. تو وہ دو قسم کی صفات ہیں، وہ آگے چل کر آپ کو سب کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کہ لازمہ اور عارضہ کے دو قسم کی صفات ہیں، کہیں لازمی ہیں کہیں عارضی ہیں. لازمی جیسے صاد کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے آپ نے، صاد کے اندر موٹائی کا جو صفت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. قاف کینچی والا، دو نقطوں والا، اس کے اندر اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن لام کہیں پر موٹا ہوگا کہیں نہیں ہوگا، یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے، اب آئی سمجھ میں؟ را کہیں موٹا ہوگا کہیں باریک ہوگا، یہ عارضی ہے. چلیے سوال مخارج کا کیا مطلب ہے؟ جواب مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی نکلنے کی جگہ کہ جہاں سے حروف نکلتے ہیں. سوال مخارج کے کتنے مواقع ہیں، یعنی کتنے پوائنٹ ہیں، کتنے وہ جگہ ہیں جہاں سے. جی باجی صدر کوئی بات کرنی ہے تو بات کریں، وگرنہ پھر ہاتھ نیچے کر لیں. بات کریں جی، مائک کھلا ہوا ہے. چلیں شاباش. سوال مخارج کے کتنے مواقع ہیں؟ جواب 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. جی باجی اشال. ہاتھ کیوں کھڑا کرتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنی بجائے بات کریں، کوئی بات ہے تو. جواب 5 ہیں. نمبر 1 جوف یعنی منہ کا خلا. جوف کہتے ہیں خلا کو، سپیس، جو سپیس ہوتی ہے، جو خلا ہوتا ہے، فضا اندر منہ کے اندر کا، جو جب آپ منہ بند کرتے ہیں زبان اپنی نیچے رکھتے ہیں تو جو اوپر خلا سا بنتا ہے اس کو جوف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ منہ کا خلا، اس سے بھی حرف ادا ہوتا ہے، اندازہ کریں اب آپ. نمبر 2 حلق یعنی گردن کا حصہ. گردن کا جو حلق کا حصہ ہے اس کو 3 کیٹیگری کریں گے آگے چل کر. تو حلق یہ بھی پوائنٹ ہے، یہ بھی جگہ ہے یہاں سے حروف نکلتے ہیں.
یہ آپ ابھی نہیں بتائیں گے، آگے چل کے بتائیں گے، آگے چل کے بتائیں گے، ابھی آپ جگہ یاد کریں، بس جتنا بتا رہے ہیں حضرت ان باتوں پر دھیان دیں، آگے کی نہ سوچیں، ورنہ یہ بھی نکل جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا یہ. شاباش. نمبر 2 حلق، نمبر 2 حلق یعنی گردن. نمبر 3 زبان، نمبر 3 زبان. زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لسان. لسان، لام سین الف نون، لسان. تو زبان یہ بھی جگہ ہے، مقام ہے، یہاں سے حروف نکلتے ہیں. نمبر 4 ہونٹ. نمبر 4 ہونٹ، ان کو شفتین کہتے ہیں. شفتن ایک ہونٹ، شفتین 2 ہونٹ. تو یہ بھی مقام ہے، یہاں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. نمبر 5 خیشوم. نمبر 5 خیشوم. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ خیشوم کہتے ہیں جو ناک کا بانسا ہے. ناک کا بانس. خیشوم بند کریں، مائک بند کریں جی. خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے. چلو جی سب کا بند ہو گیا مائک، اب نہیں کھلے گا. خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، ناک کی جو نرم ہڈی کہلاتی ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں. تو لہذا یہ کل 5 مواقع ہو گئے، 5 پوائنٹ ہو گئے، 5 جگہ ہوں گی. یہ 29 کے 29 حروف سارے کے سارے یہاں سے ادا ہوں گے. ان کو اصول مخارج کہتے ہیں. ان کو اصول کیسے کہتے ہیں؟ روٹس. روٹس کو کہتے ہیں نا، جو بنیادیں ہیں، جو بنیاد ہیں. ہاں غنہ جی ہاں، جو بنیادیں ہیں ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. سوال، صفات سے کیا مراد ہے؟ صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب، جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں. صفات صفت کی جمع ہے. صفات صفت کی جمع ہے کہ جو کیفیات ہوتی ہیں، نرمی کرنا اور موٹا کرنا، باریک کرنا، یہ ساری کے ساری کیفیات ہیں. نوٹ، لازمہ و عارضہ کی تعریفیں آگے آئیں گی. لازمہ اور عارضہ کی تعریفیں کہاں آئیں گی بھائی؟ آگے آئیں گی انشاءاللہ. آگے دیکھیے، آگے بھی آسان ہے. دوسرا سبق آسان ہے نا، پڑھ دیں، پڑھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں. دوسرا سبق، سوال عربی حروف. اب آپ کو عربی حروف بتا رہے ہیں. آپ نے آج تک کیا پڑھا، کیسے پڑھا عربی حروف؟ نورانی قاعدے میں الف با تا سا جیم ح خ دال ذال واو زا سین شین صاد. لیکن یہاں پر آپ کو کیا بتائیں گے؟ سوال، عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ جواب، کل 29 حروف ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، جو مخارج کی ترتیب کے مطابق اس طرح ہے. اب حضرت نے یہاں پر اب 29 حروف تہجی کو صرف اس ترتیب پر نہیں رکھا جس طرح ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں. اب آپ چونکہ تجوید پڑھنے جا رہی ہیں انشاءاللہ، تو ان کو مخارج کی ترتیب پر رکھ دیا. یہاں پر الگ الگ کرنا چاہیے تھا لیکن الگ الگ نہیں کیا، کیونکہ آگے چل کر آپ کو خود انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے آ گیا الف. سب سے پہلے کیا آ گیا؟ الف. یہ یاد رکھیے گا، یہ جوف سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے؟ جوف پوچھ رہی تھی، یہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ یہ جوف سے ادا ہوتا ہے. آگے جو 6 حروف آ رہے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ ادا ہوتے ہیں حلق سے. پھر آگے آ رہے ہیں قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، صاد، زا، سین. یہ سارے کے سارے ادا ہوتے ہیں کہاں سے؟ یہ ادا ہوتے ہیں زبان سے. کہاں ادا ہوتے ہیں؟ زبان سے ادا ہوتے ہیں. یہ ایک زبان کبھی دانتوں کو لگے گی، دانتوں میں سے کبھی سامنے دانتوں لگے گی، کبھی دائیں بائیں دانتوں سے لگے گی، کبھی کہیں لگے گی، کبھی اوپر کے تالو سے لگے گی. تو اس سے یہ سارے کے سارے حروف ادا ہوتے ہیں. پھر آگے آ رہا ہے فا، واو، با، میم. یہ ادا ہوتے ہیں ہونٹ سے. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. فا، با، واو، میم یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، آگے کھانا خالی ہے. یہ آگے کھانا خالی ہے. ایک تو 30واں نمبر یہاں پر آنا چاہیے تھا. تو یہاں پر وہ جو 5 اصول ہیں
مخارج کے، ان میں سے پانچواں کیا رہ گیا؟ خیشوم. تو اس سے حرف تو ادا نہیں ہوتا، لیکن حرف کی ایک کیفیت ہے غنہ. کیا ہوتا ہے؟ غنہ. جب ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اور وہ نون مشدد میں ہوتا ہے، میم مشدد میں ہوتا ہے. جب نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، یعنی تشدید والا حرف ہو، تو اس کو ناک میں آواز لے جا کر اس کو ادا کرتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں. تو وہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کل 5 مواقع تھے، ان کے مطابق یہ حروف آ گئے. بہت آسان ہے، بہت. آپ ایک دو دفعہ مطالعہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب کو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. تیسرا سبق بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یاد کر لیں. یہاں سے آپ کو اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری کیوں ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری، شروع میں باتیں ہوئی نا اس کے بارے میں. اب حضرت بھی کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ فرمائیں گے. سوال: قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کہ ہمارا پورا ایک 30 منٹ کا آپ نے سبق لگا دیا اس میں. زبان والے حروف باجی یہاں سے یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، قاف سے لے کر، قاف کینچی والے سے لے کر یہ سین تک پونے 4 لائنیں بنتی ہیں. قاف سے لے کر قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا. یہ سارے زبان سے ہو گیا. مشکل تو نہیں جی. چلے تو یہی طرح کرتے ہیں، اچھی طرح سے یاد کریں وہ مواقع کون سے ہیں اور کون سے مواقع اس کی وجہ سے جہاں حروف ادا ہوتے ہیں اور مخارج کی جمع ہے، الفاظ کی جمع ہے، مخارج ہوتے ہیں. یہ تیسرا سبق انشاءاللہ زندگی پھر ہوگی ہماری. جی کافی ہے.